السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا، یعنی جب ایمانداروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب عز و جل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہمارے رب عز و جل نے قرآن شریف نازل فرمائی جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع اور دینی و دنیاوی ظاہری و باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ سابقہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ان سے یہ قاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کرتے تو وہ چونکہ لوگوں کو بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتا، کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی کذاب، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر
ان سے ملے بغیر اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم برے قاصد ہوں گے، اور ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، اور جو کچھ معلوم ہو اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتے تھے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں تمام حال بتاتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کمالات اور قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا یا بے حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دے گا۔ مسلمان ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے اور ان کی عزت و تعظیم کریں گے۔ اولیاء اکرام کے حوالے سے بطور خاص اس بات کا مشاہدہ ہے، اور قرآن مجید میں ہی ایک اور مقام پر نیک مسلمانوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 6-9 میں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع رزق وغیرہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آیت کے مضمون اور اس کے شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا کفار کا طریقہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے۔ ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک و کفر سے پاک ہوتے ہیں
اور ان کے اقوال و افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان اور رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد ہے، یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں اور تمہارے رب کا عذاب آ جائے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا تمہارے رب عز و جل کا دنیا میں یا روز قیامت والے عذاب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، یعنی انہوں نے اپنے خبیث اعمال کی سزا پائی اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر نازل ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔